من لساني يفقهوا قولي. أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل، وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دریچے دل کے وا رکھنا، دریچے دل کے وا رکھنا، گھٹا رحمت کی چھائی ہے، نہ سو جانا چمن والو شب میلاد آئی ہے. سبحان اللہ. وہ شب جس نے زمانے کی نگاہ میں روشنی ڈالی، وہ شب جس نے زمانے کی نگاہ میں روشنی ڈالی، سوغاتیں نور کی پھر سے تمہارے پاس لائی ہے. وہ شب جس سے ہوئے ایران کے آتش کدے ٹھنڈے، اسی کی چشم تر نے آگ دوزخ کی بجھائی ہے. تصور پختہ کر لیجئے، نگاہ میں طیبہ بھر لیجئے، یہیں بیٹھے سفر کیجئے، لو قسمت جگمگائی ہے. سبحان اللہ. نہ جانے کس کے نغموں نے زباں پہ رس کو گھولا ہے، یہ کس کے کیف سے ایمان کی دنیا مسکرائی ہے. نہیں تجھ کو اے آصف نعت گوئی کا پتہ کوئی، رضا کے سوز سے خالی تیری نغمہ سرائی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سیدی مرشدی، سیدی مرشدی آ گئے ابھی ابھی. سب مل کے ہاتھ بلند کر کے سرکار کی آمد کا وقت ہے، محبت والے نعرے کا جواب دیجئے. آ گئے ابھی ابھی دل ربا دل نشی، دل ربا دل نشی. ذرا زور سے کہہ دو، ذرا زور سے کہہ دو، ذرا ہاتھ اٹھا کے، یہ ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ لہرا کے، ذرا ہاتھ لہرا کے. یہ دل والے ہیں، یہ تیرے منگتے، یہ تیرے منگتے. دامن کو پھیلا کے آج پھر ہیں آگے، آج پھر ہیں آگے. جولی کو بھرنا، جولی کو بھرنا، جولی کو بھرنا. یہ سب ہے سوالی، تیری کملی کالی، تیری کملی کالی. ہر یار دا صدقہ،
ہر یار دا صدقہ سرکار زمانہ دلدار زمانہ سرکار زمانہ تو سونا 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 محمونا میں کہتا چلوں گا میں کہتا چلوں گا میں پڑھتا چلوں گا یہ سونا پیارا یہ سونا پیارا یہ خوب ہے نعرہ ذرا مل کے کہہ دو ذرا مل کے کہہ دو ذرا شور مچا دو ذرا دھوم مچا دو ذرا دھوم مچا دو ذرا دھوم مچا دو سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورام حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی عالی مرتبت مشائخ اعظام علماء کرام وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت حاملین عقیدہ اہل سنت رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ربیع الاول شریف کے پرکیف لمحات میں ہم سب کو تحریک فروغ درود السلام کے زیر اہتمام اس عظیم الشان سالانہ روحانی جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال تحریک کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ہم سب کی شرکت کو منظور فرمائے۔ محترم استاذ الحفاظ حافظ نور احمد صاحب اور حاجی رانا محمد طارق رضوی صاحب کا محبت بھرا پیغام سال بھر میرے کانوں میں گونجتا رہا۔ آج آپ حضرات کے سامنے اس اہم موقع پر کچھ گزارشات کے لیے حاضر ہوں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، ربیع الاول شریف کی خوشیوں کا یہ جلوس اور عقیدت کا یہ چراغاں اور چاہتوں اور محبتوں کا یہ انداز خالق کائنات جل جلالہ نے کائنات کے ذرے ذرے کو عطا فرمایا ہے۔ یہ محبت تکلف سے نہیں آتی اور اس خوشی کا اظہار حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے خزاں کا موسم تھا، درختوں پر ویرانی سی چھائی ہوئی تھی، نہ پتا تھا، نہ کلی، نہ پھول، نہ شگوفہ، نہ بلبل، نہ نغمہ، کچھ بھی نہیں تھا۔ جو ہی بہار کی رت آئی تو درختوں پر مسرتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی آ گئی، پھول بھی کھلے، پتے بھی آئے، بلبلوں کے نغمے بھی سنائی دینے لگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ درختوں کا موسم بہار ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بہار درختوں کی ہے تو ایک بہار ان خوش بختوں کی ہے۔ درخت اپنی بہار مناتے ہیں اور خوش بخت اپنی بہار مناتے ہیں۔ درختوں کو اپنی بہار نہیں بھولتی اور ان خوش بختوں کو اپنی بہار نہیں بھولتی۔ درختوں کی بہار تو عارضی ہے، ہماری بہار دائمی ہے۔ درختوں کی بہار موسم کی محتاج ہے اور ہماری بہار کے سارے موسم محتاج ہیں۔
یہ گرمی میں ہو پھر بھی بہار ہے، سردی میں ہو پھر بھی بہار ہے۔ تپش آمیز ماحول میں ربیع الاول شریف کا مہینہ آئے تو پھر بھی بہار ہے، اور سردی کی یخ بستہ راتوں میں یہ مہینہ آئے تو پھر بھی بہار ہے۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ جب عارضی بہار والے اپنی بہار کو نہیں بھولتے تو دائمی بہار والے اپنی بہار کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ محتشم سامعین حضرات، بہار کی رت میں آپ کو کوئی درخت بھی بائی کاٹ پہ نظر نہیں آئے گا۔ ہر طرف نہروں کے کنارے، سڑکوں کے ساتھ انجمن آرائی ہوگی، تجھے کوئی درخت بھی روٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا، کسی کے ہاں صفے ماتم نہیں ہوگی، کوئی درخت بھی ابھی فتوے کی تلاش میں نہیں ہوگا کہ اگر ملے تو بہار میں شریک ہو جاؤں ورنہ صفے ماتم بچھائے رکھوں۔ بڑی تلاش کے بعد آپ کو موسم بہار میں اگر کوئی درخت روٹھا ہوا مل جائے جس پر نہ کوئی پتا ہو، نہ کلی ہو، نہ پھول، نہ شبنم، نہ نغمہ، کچھ بھی نہ ہو، آپ اس کے قریب جا کے ناخن سے تھوڑا سا کرید کے اس کو دیکھیں کہ کیا وجہ ہے۔ ساری دنیا بہار آشنا ہے اور یہ بیچارہ اجڑا ہوا ہے۔ تھوڑا سا کریدنے سے پتا چل جائے گا بیچارہ بہار کیا مناتا، اس کی تو جڑیں ہی مر گئی ہیں، یہ کھوکھلا ہے، اس کو سینہ زمین سے فیضان نہیں مل رہا۔ پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ، پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی۔ ہم کسی سے جھگڑا نہیں کرتے لیکن حقیقت کا پتہ ضرور دیتے ہیں۔ جس درخت میں جان ہوتی ہے وہ اپنی بہار مناتا ہے، اور جس خوش بخت میں ایمان ہوتا ہے وہ اپنی بہار مناتا ہے۔ کبھی بھی کٹی ہوئی جڑ والا درخت تجھے بہار میں ہرا نظر نہیں آ سکتا، اور ایسے ہی کبھی بھی غلط عقیدے والا شخص تجھے ربیع الاول میں خوش نظر نہیں آ سکتا۔ آج دیکھو اہل سنت کے چہرے پہچانے جا رہے ہیں، چہرے کھلے ہیں، ماتھے کھلے ہیں، ہونٹوں پہ تبسم ہے، آنکھوں میں چمک ہے۔ کیا مدینہ سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بو، بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ۔ یہ سب اس لیے ہے کہ تمہاری جڑ بھی سلامت ہے اور مدینہ شریف سے فیض بھی پہنچ رہا ہے۔ تم نے روکھی سوکھی کھائی ہے مگر عقیدے کی دولت بچائی ہے، اس لیے آج چہروں پہ بہار آئی ہے۔ جب لوگ تیل کے عوض اپنے عقیدے بیچ رہے تھے اور چمک کے لیے لوگ اپنے ایمان کو دے رہے تھے، تم نے اس وقت بھی یہ نعرہ لگایا تھا ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ جو اپنے مسلک سے وابستہ رہا آج اس کو لذت بہار آئی ہے، لیکن جو ٹہنی ٹوٹ گئی، جو کٹ گئی، جو لالچ میں آ کے مسلک محبت سے دور ہو گئی، تو یہ فتویٰ تو اقبال بھی دے گئے تھے، ٹہنی گئی جو عہد خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے، ہے لا زوال عہد خزاں اس کے واسطے، کوئی واسطہ نہیں ہے برگ و بار سے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ رب کعبہ کی قسم، وہ شخص جس کا اس مسلک سے تعلق نہیں ہے اس کو اٹھا کے آپ یہاں بٹھا بھی دیں، ہزاروں میں سے وہ ایک روٹھا ہوا چہرہ پہچانا جائے گا۔ اور دوسری طرف ایک سنی بالکل نادار ہی کیوں نہ ہو، بھوکا ہی کیوں نہ ہو، گھر میں کچھ بھی کیوں نہ ہو، لیکن لگتا یوں ہے کہ وہ چاند جو آفاق پہ طلوع ہوا تھا وہ اس شاخ کے چہرے پہ طلوع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور پوری کائنات میں ایسی انجمن آرائی ہے، ایسی بہار ہے، سننے والے کان ہو تو کوئی تردد ہی نہیں۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائے تیری ہی داستان ہے۔ یہ کوئی تخیل نہیں،
بغداد شریف میں جب پڑھتا تھا، ایک سیمینار میں شریک تھا، ایک بہت بڑے مفکر کا یہ قول وہاں پیش کیا گیا، مل عید الا عید احمد فانہ عید الوجود بارضہ وسمائہ۔ انہوں نے کہا عید صرف ایک ہے اور وہ عید میلاد ہے، باقی کوئی عید نہیں۔ تو کہا گیا کہ عید الفطر تم نہیں مانتے اور عید الاضحیٰ کو نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا ہم عید الفطر بھی مانتے ہیں، عید الاضحیٰ بھی مانتے ہیں، مگر وہ چھوٹی چھوٹی لمیٹڈ عیدیں ہیں اور یہ یونیورسل عید ہے۔ سبحان اللہ۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا عید الفطر کبھی چڑیوں نے نہیں منائی اور عید الاضحیٰ کبھی درختوں نے نہیں منائی۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ صرف انسانوں کی ہے، عید میلاد زمینوں کی بھی ہے، آسمانوں کی بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ عید الوجود بارضہ وسمائہ، جس کو بھی وجود ملا ہے وہ اس عید میں شریک ہے۔ چونکہ یہ حدیث صحیح ہے، میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، انما اللہ معطی وانا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور یہ اصول کا طے شدہ ضابطہ ہے، جہاں کوئی قید نہ لگائیں محبوب علیہ السلام، ہم اپنی طرف سے قید نہیں لگا سکتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ کیا عطا کرتا ہے اور میں کیا تقسیم کرتا ہوں، مطلقاً فرمایا وہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، وہ بیٹے عطا کرتا ہے میں بیٹے تقسیم کرتا ہوں، وہ مال عطا کرتا ہے میں مال تقسیم کرتا ہوں، وہ رزق عطا کرتا ہے میں رزق تقسیم کرتا ہوں، وہ وجود عطا کرتا ہے میں وجود تقسیم کرتا ہوں۔ لہٰذا ہمارے نبی علیہ السلام کے نور کی تخلیق کے بعد کائنات میں دوسرا فرد بھی جب پیدا ہو رہا تھا، اس کا وجود عطا تو خدا نے کیا تھا، تقسیم حضرت محمد مصطفیٰ نے کیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے نعرہ رسالت۔ اب دیکھیے تو کیا ثابت ہوا؟ ہر شے ہوتی وہ ہے جو موجود ہو، الشیء هو الموجود، ہر شے کو وجود ملتا ہے، جس کو بھی وجود ملا ہے وہ وجود میرے نبی علیہ السلام نے بانٹا ہے۔ تو ہر ذرہ اس شکر کی ادائیگی میں خوش ہے کہ جن کے صدقے مجھے وجود ملا، یہ ان کی جلوہ گری کا دن ہے۔ آگے انداز اپنا اپنا ہے، ضروری نہیں کہ چڑیوں کی محفل میلاد ایسی ہی ہو اور چیونٹیوں کا بزم کا جلسہ میلاد ایسا ہی ہو۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر شے کو اپنی نماز کا بھی پتا ہے، اپنی تسبیح کا بھی پتا ہے۔ اگرچہ ہم نے درختوں کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا اور پتھروں کو کبھی سجدہ کرتے نہیں دیکھا، چونکہ رب فرماتا ہے تو ہم ضرور مانتے ہیں۔ ان کا اپنا انداز ہے، ہمارا اپنا انداز ہے۔ ایسے ہی بلا شبہ آج زمین بھی خوش ہے، آسمان بھی خوش ہے، زمین کے نظارے بھی خوش ہیں، آسمان کے تارے بھی خوش ہیں۔ آج فضا کا جگنو، خیرا کا مور سب خوش ہیں، سمندر کی مچھلی اور کچھار کا شیر سب خوش ہیں۔ آج دل بھی خوش ہے، دل کی دھڑکن بھی خوش ہے، آنکھ بھی خوش ہے، آنکھ کی چمک بھی خوش ہے، سانس بھی خوش ہے، سانس کی تجلی بھی خوش ہے۔ سب سے پوچھو خوشی کس کی ہے؟ جواب ہے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ ہر چیز کی طرف جب ہمارے نبی علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا گیا تو اللہ نے ان کو ان کا تعارف بھی کروایا ہے، ان کو بتائے بغیر نہیں بھیجا۔ جب محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے اور صحیح مسلم میں ہے، اور سلت الی الخلق کافہ، مجھے میرے رب نے تمام مخلوق کی طرف بھیجا ہے، لہذا مخلوق کے ہر فرد کو ان کا تعارف بھی کروایا ہے۔ یہی وجہ ہے، صحاح میں حدیث شریف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، صحابہ بھی ساتھ ہیں، اونٹ سامنے سے آیا، وَدَا جِرَانَهُ فَجَرْجَرَ، اس نے پہچان کے قدم اپنے محبوب کے قدم پہ سر رکھا۔ اس کو کس نے بتایا تھا کہ یہ تیرے نبی ہیں؟ تعارف تھا تو پھر ہی، ورنہ کسی اور کے قدموں پہ سر رکھ دیتا۔ اور جب اس نے جرجرا آواز نکالی تو سنا سب نے، مگر ترجمہ انہوں نے کیا جو اونٹ کے آقا تھے۔
انہو شکا کثرت العمل وقلت العلف، میرے صحابہ یہ شکایت کر رہا ہے مالک چارہ تھوڑا ڈالتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، تو ماننا پڑے گا رب ذوالجلال نے سب کو تعارف بھی کروایا ہے اور سب کو ان کا عشق بھی عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان مینا کا میدان ہے، میرے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے، سامنے اونٹ لائن میں ہے، تو کیا ہوا؟ فَتَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ، سارے اونٹوں نے لائن توڑ دی اور جھلمٹ کر کے قریب آ گئے، اور ہر ایک گردن آگے بڑھا رہا تھا تاکہ پہلے نمبر پر مجھے قربان کر دو۔ صرف تعارف ہی نہیں، اس حد تک عشق بھی ہے، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلا کے تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی، ہم آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف، با امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد۔ سب نے اتنی تیاری بھی کی ہوئی ہے، ہر ایک گردن آگے بڑھا رہا ہے، دوسرا نمبر کسی اور کا ہو، پہلا نمبر میرا ہو۔ یہ تعارف سب کو جب ہے، جب چھری کو چوم رہے ہیں تو کیا ان کو آمد کی خوشی نہیں ہوگی؟ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کرنے والے یہ حیوان آج کے ان انسانوں سے اچھے تھے جو کہتے ہیں ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں۔ وہ حیوان بھی بتا رہے تھے ہاتھوں کو نہ دیکھو، ان ہاتھوں کی چھری کو بھی چوما جاتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھتے ہو عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، قصاب چھری لے کے کھڑا ہوتا ہے، جانور دیکھتے ہیں، اتنا پتہ ان کو چل جاتا ہے یہ چھری ہے، چلے تو خون نکلتا ہے، خون نکلے تو جان نکلتی ہے، وہ دیکھتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ لیکن مینا کے میدان میں بھی چھری دیکھی، دوڑے ہیں، دور نہیں گئے، دوڑ کے قریب آئے ہیں۔ تو قیامت تک اس حقیقت کو انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ اے بعد والو ہوش سے بولنا، قصاب کی چھری اور ہوتی ہے، رسالت مآب کی چھری اور ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ محتشم سامع حضرات، میں اختصار سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ جس محفل میلاد میں آپ بیٹھے ہیں، شرح شریف میں اس کی تعریف یہ ہے کہ ادب سے وضو کر کے اللہ کا شکر اس بنیاد پہ ادا کرنا کہ اس نے نبی علیہ السلام کو بھیجا ہے اور ہمیں ان کی امت میں شامل فرمایا ہے۔ ہم نے محفل میلاد کا یہ طریقہ گھڑا نہیں ہے، ہم نے بالواسطہ صحابہ سے پڑھا ہے۔ اور قربان جاؤں اے اہل حق تمہارے عقیدے پر، جو بس سب سے پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان نے مسجد نبوی شریف میں منعقد کی تھی، تم نے وہ گلی گلی محلے محلے تک پہنچائی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی اس محفل کو جس طرح پسند کیا گیا تھا اور انعامات کا نزول کیا گیا تھا، آج بھی رب کے فضل سے امید ہے جو اخلاص سے بیٹھے گا ضرور اپنی جھولی کو معمور کر کے جائے گا۔ آج جس کو یہ تلاش ہے کہ محفل میلاد کب منائی گئی، لوگ کہتے ہیں فلاں بادشاہ نے منائی تھی اور انہوں نے منانا شروع کر دی۔ نہیں، ہم نے اس لیے منائی کہ جن لوگوں کے ایمان کو ہمارے لیے ماڈل قرار دیا گیا، صحابہ کرام علیہم رضوان، انہوں نے یہ بزم سجائی ہے، ان سے ثابت ہے۔ اور ایک نہیں، ہمارے پاس سینکڑوں اس بات کی شواہد ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اس ادائے محبت کو ہم صحابہ کے عقیدے اور عقیدت کے ضمن میں لے کر دنیا کے کونے کونے تک اس کو پہنچا رہے ہیں۔ توجہ سے سننا، اور جس دل میں شک ہے وہ مزید دل کے کان کھول لے، اور پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں، اپنے ہر لفظ پر انشاءاللہ آخری سانس تک پہرا دوں گا، اور جہاں بھی کسی کو ضرورت ہوگی سر کے بل چاہ کر بھی اپنے موقف کو ثابت کروں گا۔ یہ ادائے محبت، اس کو بدعت کرنا کہنا اور اس کو رسم کہنا، یہ اتنا بڑا ظلم ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھیے، بہقی نے، امام بہقی نے شعب ایمان میں اس کو روایت کیا ہے، امام طبرانی نے موجم کبیر میں اس کو روایت کیا ہے، اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں صرف تھوڑے سے اختلاف سے بیقا کی جگہ بہی کے ساتھ انہوں نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے ہیں، دیکھا تو ایک جلسہ منعقد تھا، پوچھا ما اجلسکم، میرے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے، یہ اجتماع کیسا ہے؟
کیا ذکر ہو رہا ہے، کیا نغمہ ہے، کیا نعرہ ہے؟ وہ جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دیتے ہو، مسجد نبوی شریف کا جلسہ ان سے چھپا ہوا تو نہیں تھا، اس لیے پوچھا، جانتے تھے کہ قیامت تک میرے غلاموں سے پوچھا جائے گا کہ یہ چوک میں بیٹھ کر اتنا اہتمام کر کے کس مقصود کے لیے تم یہاں اکٹھے ہو؟ فرمایا جو آج صحابہ تمہارا جواب ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے گوجرا والوں کا بھی جواب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ سنیے، جس وقت پوچھا ما اجلسکم، جلسہ کیسا ہے، نگاہ تو اتنی تیز ہے، بخاری شریف میں ہے، جس وقت حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، ان کی امی آ گئیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حارثہ میرا لاڈلا بیٹا تھا، شہید ہو گیا ہے، اگر جنت میں پہنچ گیا ہے پھر تو صبر کرتی ہوں، اور اگر نہیں پہنچا تو مجھے رونے کی تو اجازت دے دو۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا حارثہ کی ماں یہ کوئی نبوت سے ریلیٹڈ کویسچن نہیں ہے، نماز کا مسئلہ مجھ سے پوچھ لو، روزے کی بات پوچھ لو، حارثہ ہم نے مٹی میں دفن کیا، میں کیا جانوں کہاں پہنچا ہے؟ نہیں نہیں، یہ نہیں کہا، برجستہ فرمایا انہا لجنان وان ابنک اصاب الفردوس الاعلی۔ حارثہ کی امی تم ایک جنت کی بات کرتی ہو، میرے رب کی بہت سی جنتیں ہیں، اور تیرا بیٹا اس وقت سب سے اونچی میں پہنچ گیا ہے، 7 آسمانوں کے پاس جنت میں کسی کی موجودگی کی جو خبر دے سکے، اپنی مسجد کے جلسے سے واقف نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ پوچھا ہے کہ آج یہ غلام جواب دیں گے، قیامت تک وہ غلام جواب دیتے رہیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جواب کیا تھا؟ جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بک۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سارے بیٹھے ایک ہی بات کر رہے ہیں، ایک ہی نغمہ ہے، ایک ہی نعرہ ہے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ ترجمہ سننا، جلسنا، ہم بیٹھے ہیں، ندعو اللہ، خدا کو پکار رہے ہیں، جیسے آپ نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، نحمدہ، اس کی تعریف کر رہے ہیں، کس بنیاد پر؟ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بکا، کہ اس نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا، آپ کی وجہ سے جو ہم پر کرم ہوا ہے، ہمیں کوئی دین کا پتہ نہیں تھا، کوئی ایمان کا پتہ نہیں تھا، تمہارے صدقے جو ہم پہ کرم ہوا، تمہاری آمد سے جو ہم پر احسان ہوا، ہم اس کا ذکر کر کے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی پوچھتا نہیں تھا، صراط مستقیم سے کوسوں دور ہم بھٹک رہے تھے۔ اب صورتحال یہ بنی ہے کہ اللہ نے صراط مستقیم کو ہمارے نام لگایا ہے۔ اب بلال زمین پہ چلے تو قدموں کی آہٹ جنت بری میں سنائی دیتی ہے۔ اب عرش والے جھک جھک کے ہماری ملاقات کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ جب تک نہ بکے تھے کوئی پوچھتا نہیں تھا، تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آمد سے جو ہم پر احسان ہوا ہے، ہم اس کو ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سنا تو یوں نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ، میں نے آنا تھا، میں آ گیا، احسان ہونا تھا، ہو گیا، اب اس کے جلسوں کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھو ابھی تو کتنا جہاد باقی ہے، ابھی تو کتنی تبلیغ باقی ہے، کافروں کو کلمہ بھی پڑھانا ہے، بہت سے کافروں کی گردنیں بھی توڑنی ہے۔ اچھا تھا تم مجھے میدان جہاد میں نظر آتے، تم نے یہ کیا شروع کر دیا؟ ہرگز محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم ٹائم ضائع کر رہے ہو، اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا۔ فرمایا میرے صحابہ مجھے حلف دو کہ واقعی تم محفل میلاد میں بیٹھے تھے۔ یہ بڑا منفرد قسم کا انداز تھا، ورنہ صحابہ کرام علیہم رضوان بات کرتے ہیں، نبی علیہ السلام مان جاتے ہیں، پتہ ہے کہ میں نے ان کو پلایا صدق ہے تو نکلے گا صدق ہی، ان کے ہونٹوں سے سچائی ٹپکتی رہے گی۔ مگر اب پوچھا مجھے حلف دو کہ واقعی تم یہ ذکر کر رہے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے باقاعدہ حلف اٹھایا،
واللہ ما جلسنا الا لذالک، خدا کی قسم ہے ہم سارے بیٹھے یہ بات کر رہے تھے، مورد التفات ہم تیری نوازشات سے، ذات خدائے پاک سے وقف نوازشات تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری آمد اور احسان کا ذکر کر کے رب کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اس وقت حلف ہو گیا، آج کسی بد باطن نے اعتراض کرنا تھا، میرے نبی علیہ السلام نے اسی دن جواب دے دیا۔ آج کسی نے کہنا تھا تم تو کہتے ہو ہمارے نبی وہ دل کی باتیں بھی جانتے ہیں، تو حلف تو وہ لیتا ہے جس کو شک ہوتا ہے۔ حلف پھر کیوں لیا؟ اگر جانتے تھے قربان جاؤں تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ فرمایا لم استحلفکم تہما، میرے صحابہ میں نے شک کی وجہ سے حلف نہیں لیا، اصل میں بات یہ ہے تم بیٹھے تھے محفل میلاد میں اور میں تھا کاشانہ نبوت میں، رب تمہیں بھی دیکھ رہا تھا مجھے بھی دیکھ رہا تھا۔ جاءنی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکۃ، میرے پاس جبریل آئے ہیں اور مجھے تمہارا انعام دے کے گئے ہیں، میں انعام بانٹنے سے پہلے تم سے اقرار کروانا چاہتا تھا، جبریل مجھے بتا کے گئے ہیں، رب فرما رہا ہے اے فرش زمین پر محفل میلاد منانے والوں، عرش بری پہ رب تمہیں یاد کر رہا ہے۔ کیا ایسے اجتماع کو کوئی بدعت کہہ سکتا ہے؟ ایسے اجتماع کو کوئی رسم کہہ سکتا ہے؟ یباہی بکم الملائکۃ، میرے صحابہ رب نے تمہارا نام بھی لیا، فرشتوں کے سامنے تم پہ فخر بھی کیا، رب کائنات فرشتوں کے سامنے تمہاری محفل کو سراہتے ہوئے تمہیں نام لے کے یاد کر رہا ہے اور فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کو محبوب نہیں دیا جو احسان فراموش بن جائیں، قرآن لے جائیں محبوب کو بھول جائیں، ایمان لے لیں اور محبوب کو بھول جائیں۔ فرشتوں میں نے جنہیں دیا ہے وہ یاد بھی کر رہے ہیں۔ یباہی بکم الملائکہ، یہ وہ اجتماع ہے، اجتماع تو فرش زمین پہ ہوتا ہے بھائیو، حاضری عرش بری پہ لگائی جاتی ہے۔ ان اللہ یباہی بکم الملائکۃ، یہ لوگ بیٹھے فرش پہ ہیں لیکن ان کا چرچا عرش پہ ہے، اس واسطے کہ محبوب علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں، اللہ ان کا نام لے رہا ہے، تو جن کے نام میں اتنی بلندی ہو ان کی ذات میں کتنی بلندی ہوگی۔ اس واسطے یہ منتخب لوگ ہیں ازل سے جن کو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت کے لیے پسند کیا ہے، سب کچھ چھوڑ کے آ بیٹھے ہیں خلوص دل سے۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر ان لوگوں کا چرچا آسمان پہ ہو رہا تھا، آج ہماری بساط کے مطابق ہمارا نام بھی وہاں لیا جا رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم اپنے عمل میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہم پلہ تو نہیں ہو سکتے، لیکن کام وہی ہے جو انہوں نے کیا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت تو یہ ہے، لمنام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ، ابن ماجہ شریف میں ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت یہ ہے، ابن عمر کہتے ہیں بعد والو تمہاری ساری زندگی کی تہجدیں، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، جہاد ایک پلڑے میں ہو، صحابی کی ایک لمحے کی نیند دوسرے پلڑے میں ہو، ان کی نیند والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اتنا قیمتی ٹائم جن کا تھا انہوں نے بھی اس کام کے لیے ٹائم نکالا ہے۔ سوچو تو صحیح، جس وقت یہ انعام اترا تھا اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان کیا بدر میں تھے یا احد میں تھے، خندق میں تھے یا حنین میں تھے، وہ حالت رکوع میں تھے یا حالت سجدہ میں تھے، وہ صفا مروہ میں سعی کر رہے تھے یا کعبہ کا طواف کر رہے تھے؟ رب کعبہ کی قسم وہ یہ سارے کام کرتے رہے، لیکن جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت نہ بدر میں تھے، نہ احد میں تھے، نہ خندق میں تھے، نہ حنین میں تھے، نہ یرموک میں تھے، نہ یمامہ میں تھے، نہ حالت طواف میں تھے، نہ حالت سجود میں تھے، نہ حالت جہاد میں تھے، بلکہ وہ تو محفل میلاد میں تھے اور بتا رہے تھے بعد والو ٹائم ہمارا قیمتی ہے، تمہارا اتنا قیمتی نہیں۔ ہم بدر میں بھی جاتے ہیں، احد میں بھی جاتے ہیں، خندق میں بھی جاتے ہیں، حنین بھی جاتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، نماز بھی بڑی ضروری ہے، روزہ بھی از حد ضروری ہے اور حج بھی ضروری ہے، جہاد بھی ضروری ہے، لیکن محبوب کی یاد بھی ضروری ہے۔ وہ وقت جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب علیہ السلام کی
آمد کا ذکر کر کے، احسان کا تذکرہ کر کے، رب کا شکر ادا کر کے جس محفل میلاد کا آغاز کیا تھا، حق والوں نے آج وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچائی ہے۔ یہ اصل حقیقت ہے محفل میلاد کی۔ باقی چونکہ بہت سے فقہی احکام بھی ہمارے سامنے ایسے ہیں، زمانہ بدلنے سے ان میں تبدیلی آتی گئی۔ ایک وقت وہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے جس نے 2 منزلہ مسجد بنائی اس کو کوڑے ماروں گا۔ پکی مسجد بنانے پر پابندیاں تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ جائز ہوا کہ پوری کوٹھی، پوری ایک ایسی کالونی ہو جس میں بنگلے ہوں اور اللہ کا گھر کچا سا درمیان میں ہو تو کوئی اچھا تصور نہیں ابھرتا، لہذا اب اس کو بھی پکا بناؤ۔ آج ہم سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ جیسی لائٹنگ تم کرتے ہو یہ لائٹنگ صحابہ سے بھی ثابت کرو، اور جیسی جھنڈیاں اور بینر تم لگاتے ہو بہو یہی بھی ان سے ثابت کرو۔ اصل محفل میلاد کی حقیقت کہ میں حوالے عرض کر رہا ہوں، لیکن اگر کوئی بہو دیکھنا چاہتا ہے تو ہم اس کو عقلی طور پر یتیم کہہ سکتے ہیں، اس کو فہیم نہیں کہہ سکتے۔ میرے بھائیوں، بات سوچنے کی ہے، جس زمانے میں قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہ ملتا ہو، قرآن لکھا جائے ہڈیوں پر، اور قرآن لکھا جائے پتوں پر، اور قرآن لکھا جائے چمڑے پر، جس زمانے میں کاغذ قرآن کے لیے نہ ہو تو میلاد کی جھنڈیوں کے لیے کہاں ہوگا؟ اور جس زمانے میں میرے نبی علیہ السلام کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جائیں اور کفن کے لیے کپڑا نہ ملے، اور ایک چادر جو انہوں نے پہلے جنگ کے وقت پہنی ہوئی تھی وہی اوپر دی جائے اور وہ بھی چھوٹی ہو، سر پہ ڈالیں تو قدم ننگے ہوں اور قدموں پہ رکھیں تو سر ننگا ہو، سر پہ ڈال کے قدموں پہ گھاس ڈالی جائے، اس ماحول سے یہ بے وقوف میلاد کے بینر تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کی عقل کہاں گئی ہے؟ جن حالات میں صحابہ موجود تھے انہوں نے ان تقاضوں کے مطابق جشن منایا ہے، اور جن میں ہم ہیں ہم ان کے مطابق جشن منا رہے ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، یہ کہتے ہیں اس وقت بھی اتنی دیگیں پکائی گئی ہوں اور اتنی نیاز آئی ہو، جب ایک کھجور پہ ہفتہ وہ گزارا کرتے تھے تو میلاد کی دیگیں کہاں سے آئیں گی؟ حالات تو دیکھو، میرے محبوب علیہ السلام کے سامنے جب صحابہ یہ تشویش کرنے لگے کہ اب ہفتہ اگلا کیسے گزرے گا، فرمایا سب کچھ اکٹھا کرو۔ تبوک کی طرف کا سفر تھا تو کچھ گٹھلیاں بھی اکٹھی کی گئیں، کھجور کھانے کے بعد گٹھلی پھینکتے نہیں تھے، سنبھال کے رکھتے تھے۔ پوچھا گیا یہ گٹھلیوں کا فائدہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یہ بھی فائدہ دیتی ہیں، جب کچھ نہیں ملتا منہ میں رکھ کے اوپر سے پانی پیتے ہیں تو پانی کچھ میٹھا ہو جاتا ہے۔ وہ زمانہ جو ایسا ہو وہاں پر تم یہ نیازیں تلاش کرو تو یہ عقل کا تقاضا نہیں ہے۔ حق والو، ہم نے حق کو پہچانا ہے، اس حق کے تقاضوں کے مطابق وہ منا رہے تھے، اور آج کے تقاضوں کے مطابق ان کے وارث منا رہے ہیں۔ میرے امام نے تو ایک جملے میں سینکڑوں اعتراضات کا جواب دے دیا۔ بولنا بڑا آسان ہے، کیا جس طرح تم 11ویں شریف منعقد کرتے ہو صحابہ بھی یوں ہی کرتے تھے؟ جس طرح تم جلوس نکالتے ہو کیا صحابہ نے بھی یوں نکالا ہے؟ جس طرح تم یہ بازار کے اندر لائٹنگ کر کے بیٹھے ہو کیا صحابہ علیہم رضوان نے بھی یوں ہی کیا ہے؟ بالکل مختصر سی بات ہے اور بالکل سادہ سی ہے اور عام شخص کو بھی سمجھ آنے والی ہے۔ دنیا کے چوک میں کھڑے ہو کر ان سے اس بات کا جواب پوچھو، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ بریلی کے تاجدار فرمانے لگے، لوگوں صحابہ دین کی اصل ہیں، ہم فرع ہیں، اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ اصل جڑ کو کہتے ہیں اور فرع ٹہنی کو کہتے ہیں۔ جڑ اور ٹہنی کا آپس میں بڑا تعلق ہوتا ہے، سوز ہوتا جڑ میں ہے اور نظر ٹہنی میں آتا ہے، طاقت جڑ میں ہے، نظر پتوں میں آتی ہے، اور اصل وہ خوشبو جڑ کی ہے، نظر پھول سے آتی ہے۔ فرمایا صحابہ جڑ ہے اور ہم فرع ہیں۔ فرمایا اگر کوئی زمانے کا نام نہاد دانشور درختوں کی ٹہنیوں کو پکڑ کے بیٹھ جائے اور کہے تم سب کو کیا ہو گیا، تم تو بدعتی بن گئی ہو، ٹہنیوں نے کیا ہوا ہمیں، ہم کیوں بدعتی بن گئی؟ اس نے کہا تمہارا جو جڑ کا مسلک تم نے بدل دیا۔ ٹہنی نے کہا کیوں، ہم نے تو نہیں بدلا، ہمارا تو تعلق ہے جڑ کے ساتھ، ہم تو ڈیوٹی دے رہی ہیں جڑ کی ہی، خدمت جڑ کی ہے۔
اس نے کہا دیکھو میرے پاس دلیل ہے، تمہارا مسلک بدل گیا. کیوں؟ تمہاری جڑ پہ تو کوئی پتا ہی نہیں ہوتا تھا، تم پتے کہاں سے لے آئی ہو؟ ٹہنی تمہاری جڑ پہ تو کوئی پھول نہیں تھا، اور تم پہ پھول کیسے آئے؟ تم مسلک بدل چکی ہو. زمانے بھر کی ٹہنیوں نے جھوم کے کہا اے نام نہاد مفکر سن لے، جو جڑ سے کٹ جائے وہ پھولوں والا نہیں ہوتا، اس پہ پتے نہیں ہوتے، اس پہ ہریالی نہیں ہوتی. ہمارا جڑ سے تعلق یہ بات بتا رہا ہے کہ ڈیوٹی اپنی اپنی ہے، زمانہ اپنا اپنا ہے، کام اپنا اپنا ہے. اصل نے اصل والا کیا، فرع نے فرع والا کیا. صحابہ کی جڑ نے دین کو مضبوطی سے لگایا، اور ٹہنیوں نے گلی گلی میلاد کا جلسہ سجایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. اب دیکھیے جڑ اور ٹہنی کا آپس میں اتحاد ہے، لیکن کچھ فرق بھی ہے. جڑ کے اپنے تقاضے ہیں، ٹہنی کے اپنے تقاضے ہیں. جڑ نیچے کو جاتی ہے، ٹہنی اوپر کو آتی ہے. جڑ جمی ہوئی ہوتی ہے، ٹہنی کبھی وجد بھی کرتی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے جڑ کا کام کیا اور ٹہنی کی ڈیوٹی لگائی. اگر ٹہنی بھی یہ نہ دیکھے کہ میں ٹہنی ہوں، اسی جڑ کی طرح جائے. جس وقت ادھر ایک چادر تھی اور ادھر ہر ایک کے 40 سوٹ ہیں، اور میلاد کے بارے میں کہ نہیں ویسے ہی جیسے انہوں نے کیا تھا، تو پھر یہ نیت کا حرام پن ہوگا، یہ عقیدت نہیں ہوگی. جڑ نے جڑ کے تقاضے پورے کیے ہیں اور ٹہنیاں اپنے تقاضے پورے کر رہی ہیں. جس وقت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری لکھی تھی، اگر اس وقت یہی سوال ان سے کیا جاتا یہ 2 جلد میں جو تم کتاب لکھ رہے ہو کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی لکھی تھی؟ اور کہا جاتا اگر نہیں لکھی تو تم پھر یہ بدعت کیوں کر رہے ہو؟ اگر امام بخاری ایسے دانشوروں کی بات مانتے تو آج یہ علم کا نکھار کیسے ہوتا، باہر کیسے آتی؟ اور یہ بھی بات نہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان لکھ نہیں سکتے تھے. اصل نفس لکھنا ثابت ہے، 1 صفحہ لکھیں گے 2 صفحے، لیکن 2 جلدوں کی کتاب لکھنا ثابت نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لکھ نہیں سکتے تھے، مطلب یہ ہے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی. وہ ایک بار آنکھ سرکار کے چہرے پہ جب نگاہ ڈالتے، انہیں جو آتا ہمیں کروڑ کتاب سے بھی نہیں آ سکتا. ان کے دل ہی علم کے صندوق تھے، وہ ان کتابوں کے محتاج نہیں تھے. لیکن چوں زمانہ بدلتا گیا، ضرورت آتی گئی، تو اب پھر بخاری لکھنی پڑی. تو یہ ٹہنی ہے اور صحابہ جڑ ہیں. مدارس دینیاں ٹہنی ہیں، صحابہ جڑ ہیں. 2 منزلہ پکی مساجد ٹہنی ہیں، صحابہ جڑ ہیں. تصوف ہو، فقہ ہو، اصول حدیث ہو، یہ ساری ٹہنیاں ہیں، صحابہ جڑ ہیں. ایسے ہی محفل میلاد اور 11ویں شریف ٹہنی ہے، صحابہ اس کی جڑ ہے. محتشم سامعین حضرات، لوگوں نے سوچنے کا طریقہ ہی بدل لیا. صحابہ متن ہے، ہم شرح ہیں. کبھی ایسا بھی ہوا کہ متن چھوٹا ہو اور شرح اس سے بھی چھوٹی ہو؟ متن اتنا ہوتا ہے، شرح اتنی ہوتی ہے. متن 1 جلد میں، شرح 10 جلد میں. صحابہ متن ہے دین کا، ہم شرح ہے دین کی. اور جو کچھ ان متن میں ہے شرح میں وہی آیا ہے. لیکن وضاحت تو ہونی ہی تھی، تفصیل تو آنی ہی تھی. اس واسطے اس وقت کے تقاضوں کے مطابق وہ بنا رہے تھے، اور آج وقت کے تقاضوں کے مطابق سنی بنا رہے ہیں. یہاں تک لائٹنگ پر لوگوں کا یہ اعتراض ہے، یہ اسراف ہے. تو میں کہوں گا حرام ہے اس کو اسراف کہنا. اسراف نہیں، یہ تو صدقہ ہے، صدقہ ہے. اور حدیث صحیح سے ثابت ہے. شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال ابھرے، صدقہ تو ہوتا ہے کسی کو کچھ کھلایا جائے، کسی کو کچھ پلایا جائے، غریب کو کپڑے لے کے دیے جائیں تو صدقہ ہوتا ہے. تم کہتے ہو یہ بازاروں میں لگی ہوئی لائٹنگ یہ صدقہ ہے. میں کہتا ہوں ہاں بالکل صدقہ ہے. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، صدقہ کے ہزاروں شعبہ جات ہیں، ان میں ایک کیا ہے؟ فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ. فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے. مسکرایا یہ بھی صدقہ ہے.
اب جب آپ مسکرائے تھے تو کیا آپ نے بھائی کو کھانا کھلایا تھا، کپڑے پہنائے تھے؟ نہیں، صدقہ پھر بھی ہے۔ تو کیوں ہے؟ جب تمہارے ہونٹوں پہ چھوٹا سا تبسم آیا اور ہلکی سی مسکراہٹ آئی تو صدقہ اس لیے بن گئی کہ اس مسکراہٹ نے تمہاری ترجمانی کی تمہارے بھائی کے سامنے کہ اے زید تیرا بھائی اس وقت خوش ہے۔ ہونٹوں کا تبسم اس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ تبسم کرنے والا خوش ہے، تو اس وجہ سے دل کی خوشی کا پتہ چلنے سے اگلے کو خوشی ہوئی تو یہ صدقہ بن گیا۔ اگر چھوٹے سے ہونٹ پر معمولی سا تبسم ایک بندے کے سامنے صدقہ ہے تو بھرے بازار کی لائٹنگ اور جگمگ ہزاروں کے سامنے یہ صدقہ کیوں نہیں ہے؟ اس وقت وہ صدقہ بنی کہ خوشی کا اظہار کر رہی ہے، اور حالانکہ وہ تو دنیاوی خوشی ہو سکتی تھی۔ تبسم آیا کہ کاروبار اچھا ہے، ہونٹوں پہ تبسم ہے، اولاد اچھی ہے، ہونٹوں پہ تبسم ہے، دنیاوی وجہ سے تھوڑی سی خوشی کا اظہار صدقہ ہے، تو سرکار کی آمد پر خوشی کا اظہار یہ صدقہ کیوں نہیں ہے؟ اس واسطے یہ لائٹنگ، یہ سارا زیبائش کا سلسلہ اصل میں دل کی اس خوشی کا اظہار ہے۔ آگے دیکھنے والا اس کا جل جائے یا خوش ہو جائے یہ اس کی اپنی مرضی ہے، ہم نے تو جلانے کے لیے نہیں، ہم نے خوشی کا اظہار کرنے کے لیے کیا ہے۔ اگر کسی کو مرچیں لگے تو اس کی اپنی قسمت ہے کہ اس کے اندر ایسے ایسے جراثیم موجود کیوں ہیں۔ یہ خوشی کا منظر تھا، اہل حق والوں نے خوشی کا چراغاں کر کے دکھایا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، جب مسجد نبوی شریف میں اس محفل پر رحمت کی بدلی چھائی تھی اور یہ اعلان ہوا جاءنی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو آج بھی اللہ کے فضل سے امید ہے کہ یہ خوشخبری سب کے لیے ہے، کیونکہ ایسے انعام امت کے لیے عام ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس دلیل بھی ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے، بلکہ مسلم میں ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت میدان عرفات میں تھے، مغرب کا وقت قریب تھا، تو فرمایا اے بلال سب کو کہو چپ ہو جائیں، میں ان سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب لبیک اللہم لبیک کی صدائیں کچھ دھیمی ہوئیں تو میرے نبی علیہ السلام کی آواز گونجی، اے عرفات والو خوش ہو جاؤ، عرش سے خدا نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ صحابہ کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی، کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک تمہاری غلامی کا پٹا گلے میں نہیں تھا ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اب عرش سے بھی خدا ہمیں سلام بھیج رہا ہے۔ سارے خوش ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ہماری نمائندگی کرتے ہوئے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سلام آیا ہے ہمارے ساتھ ہی خاص ہے یا بعد والوں کو بھی آیا کرے گا؟ کیا عجیب عظیم عقیدہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کل کی نہیں ہمیشہ کی خبر دے سکتے ہیں۔ تو محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، عمر سن لو، آج تمہیں بھی سلام آیا ہے، اور قیامت تک میرا جو غلام یہ کام کرے گا اسے رب سلام بھیجے گا۔ لہذا اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے اگر اس وقت اللہ کے محبوب علیہ السلام کی آمد کا ذکر کر کے اللہ کے شکر ادا کرنے پر رب کائنات عرش پہ فخر فرما رہا تھا، تو آج بھی امید ہے صدق دل سے بیٹھ کر وہی کام کرنے سے اللہ تعالی ضرور فضل فرمائے گا۔ محتشم سامعین حضرات، بات بڑی طویل ہے، میں اس کو مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کہہ رہے تھے، من علینا بکا، جو تمہارے صدقے ہم پہ احسان ہوا ہم اس کو یاد کر رہے ہیں، رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ کا جو فرمان ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، رحمت اور فضل کے حصول پر خوشی کا اظہار کرو، تو ہم رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آن کو رحمت سمجھتے ہیں اور ہر جہت کو رحمت سمجھتے ہیں، ہر کروٹ کو فضل سمجھتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام خوش ہوں پھر بھی رحمت ہے، ناراض ہو جائیں پھر بھی رحمت ہے، غلام کو پیار کریں پھر بھی، جھڑکی دیں پھر بھی
فرش پہ ہوں پھر بھی، عرش پہ ہوں پھر بھی، یوم میلاد ہو پھر بھی، یوم وصال ہو پھر بھی، ان کو رب ذوالجلال نے تو شان رحمت بنایا ہے اور کان رحمت بنایا ہے اور بریلی شریف کی زبان میں جان رحمت بنایا ہے۔ اس واسطے اتنا حق ہم پر لازم ہے، اگر ہر ساتھ میں محفل میلاد منائے پھر بھی ان کی عظمت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ کیا انداز ہے فضل و کرم کا۔ صرف چند مثالیں پیش کرتا ہوا گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے ہیں، دیکھا تو ایک شخص سو رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، فرمایا یا علی ایقظ ہو لیتوضا، اس سوئے ہوئے آدمی کو بیدار کرو تاکہ وضو کرے اور نماز پڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیدار کر دیا، لیکن ذہن میں سوال پیدا ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک سباق الی الخیرات، آپ نے ہمیشہ نیکی کے کام میں پہل کی ہے، پہلے روزہ آپ نے رکھا پھر ہم نے، پہلے نماز آپ نے پڑھی پھر ہم نے، پہلے جہاد آپ نے کیا پھر ہم نے کیا، اس سوئے ہوئے آدمی کو جگانا بھی تو نیکی کا کام تھا، لیکن آپ نے خود نہیں کیا، مجھے فرمایا، اس کی حکمت کیا ہے؟ اب دیکھو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب اور آج کے لوگوں کی آوارہ خیالی۔ آج بھی کسی شخص کے سامنے یہ بات آ جائے، تھوڑا سا اس نے قرآن و سنت کو سونگا ہے، ایک دو رکوع ترجمہ پڑھا ہے تو مجتہد بن کے بیٹھا ہے اور کہتا دیکھو دیکھو یہ سیرت میں کیا کیا معاملات چھپے ہوئے ہیں۔ جس جگہ بھی لوگ اعتراض بناتے ہیں رب کعبہ کی قسم، اس جگہ عظمتوں کے کئی باغ موجود ہوتے ہیں۔ جو لمحہ بھی سیرت کا کسی کو سمجھ نہ آ رہا ہو اس کو اعتراض نہ جانے، اس میں جو حکمت ہے تلاش کرے، سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ یقین رکھے کہ یہ اتنا بڑا سلسلہ حکمت کا کہ رب ذوالجلال ہی اس کی حقیقت کو جاننے والا ہے۔ اب یہ مقام آج کا کوئی شخص جو ایک نام نہاد لوگوں کا ٹولہ کہہ سکتے تھے دیکھو نبی کے ہاں بھی قول فعل کا تضاد ہے۔ تم علی ہو میں نبی ہوں، تمہارا جگانا اور ہے میرا جگانا اور ہے۔ یہ شخص سو رہا ہے، اسے کوئی خبر نہیں اسے کون جگا رہا ہے، ہو سکتا ہے حالت نیند میں اس کا ہاتھ اٹھ جائے، اس کی زبان سے کوئی لفظ نکل جائے، اگر اس نے میرا اٹھانا مسترد کیا تو کیسے ہو جائے گا؟ میری رحمت کو برداشت نہیں ہے، میں نیکی کرتا رہوں امتی لٹتا رہے، علی تجھے کہا ہے تاکہ میری امتی کی اعمال محفوظ رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان لأن ردہ علیک لیس بکفر، اس کا تمہاری دعوت کو ٹھکرانا کفر نہیں ہے، میری دعوت کو ٹھکرانا کفر ہے، لیکن میں اگر نیکی کروں پھر بھی تمہارا بھلا ہے اور کسی اور کو باری دوں پھر بھی تمہارا بھلا ہے۔ میں نے اس لیے تمہیں کہا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا کہ امتی سویا ہوا لٹ جائے، پکا امتی ہے، بڑی کوشش سے اس نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، میرا رب یہ نہیں دیکھے گا کہ سویا ہوا تھا، وہ دیکھے گا جگانے کون آئے تھے، وہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک ہمارا خیال نہیں جاتا اس سے آگے تمہاری رحمت کا آغاز ہوتا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے واضح کیا علی حکمت یہ تھی، تجھے کہا ہے کہ تمہارے جگانے پر نہ جاگنا اس کا کفر نہیں ہے، میرے جگانے پر نہ جاگنا کفر ہے، میری رحمت نے مجبور کیا، اس واسطے لوگوں کو بتاؤ اگر نیکی میں سبقت کروں پھر بھی رحمت ہوں، اگر نہ کروں پھر بھی رحمت ہو۔ کیا عجیب معاملہ ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا۔ اب ہم احسان کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ آئے اور یہ کرم ہوا، کتنا بڑا کرم ہوا۔ دیکھیں ابن کثیر نے بھی اس کو روایت کیا ہے، درجنوں کتب میں یہ بات موجود ہے، جب معراج کی رات مسجد اقصی میں اجتماع ہو رہا تھا، بڑا عجیب اجتماع تھا، اس کا ہر مندوب یا خدا کا نبی تھا یا رسول تھا، وہاں پر خطابات ہوئے، باقاعدہ جلسہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر یہ تھی، الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا، ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، وجعل علی النار بردا وسلاما، ساری تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے نار نمرود کو میرے لیے گلزار کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تقریر یہ تھی،
اور یہ بھی احسان سمجھو نبی علیہ السلام کا کہ آپ نے وہ ساری تقریریں امت کو بتا دیں، اور سند کی برکت سے آج میں تم کو وہ سنا رہا ہوں۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تقریر یہ تھی، الحمدللہ الذی سخر لی الریاح، ساری تعریفیں اس رب کی ہے کہ جس نے ہوائیں میرے کنٹرول میں دے دی۔ مخلوق اللہ کی ہیں مگر حکم میرا ان پہ چلتا ہے۔ یہ جلسہ تھا انبیاء کے اختیارات کا جلسہ، کہ پتہ چلے کہ ہر نبی کو اللہ نے کیا کیا پاور عطا فرمائی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بولے، الحمدللہ الذی الان لی الحدید، ساری تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے لوہا میرے لیے نرم کر دیا۔ لوگ ہتھوڑوں سے کوٹتے ہیں، میں ہاتھ پھیرتا ہوں وہ موم ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، ساری تعریف اس رب کی ہے جو مجھ سے کلام کرتا ہے، میں بولوں وہ سنتا ہے، وہ بولے میں سنتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، الحمدللہ الذی جعلنی کلمتہ، ساری تعریف اس رب کی ہے جس نے مجھے اپنا کلمہ بنایا ہے، وجعلنی ابرئ الاکمہ والابرص احیی الموتى باذن اللہ، جس نے مجھے یہ شان دی ہے بیمار پہ ہاتھ رکھوں اس کو صحت ملتی ہے، اندھے پہ ہاتھ پھیروں اس کو آنکھیں ملتی ہیں، اور مردے پہ ہاتھ رکھوں تو اللہ کی اذن سے زندہ ہو جاتا ہے۔ جب سب کے خطابات ختم ہو گئے تو میرے محفل کو دعوت سخن دی گئی۔ اب موسم بدلتا جا رہا تھا اور تقریب میں نیا جوبن پیدا ہو گیا۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی جب تقریر شروع ہوئی، فرمایا کلکم اثنى علی ربہ انی مسن علی ربی، تم میں سے ہر ایک نے اپنے رب کی تعریف کی، اب سنو میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں۔ رب ایک ہے، انداز اس لیے تھا کہ تمہیں جو کچھ رب نے دیا تم نے اس کا حوالہ دیا، اب مجھے سننا کیا کچھ میرے رب نے دیا ہے۔ پہلا جملہ بولا وہ سارے پیغمبروں کی تقریروں سے بھاری جملہ تھا۔ کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے مجھے سارے جہانوں کی رحمت بنایا ہے۔ مطلب کیا تھا؟ ٹھیک ہے اے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ کے خلیل ہیں، لیکن جب آپ کو خلیل والی سیٹ دی گئی تھی وہ بھی ایک زمانہ تھا اور اس کی رحمت میں ہی تھا۔ جب تم پہ نعرے نمرود گلزار ہوئی تھی اس وقت بھی میری رحمت کی فہار برسی تھی۔ اے حضرت سلیمان علیہ السلام جب تم آباؤں پہ حکومت کرتے تھے حکومت تمہاری چلتی تھی، رحمت ہماری چلتی تھی۔ اے حضرت داؤد علیہ السلام جب تم لوہے پہ ہاتھ پھیر کے اس کو موم کرتے تھے ہاتھ تمہارا ہوتا تھا، پاور ہماری ہوتی تھی۔ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام دور پہ بیٹھ کر بے دھڑک رب سے جب تم کلام کرتے تھے وہ بھی عالمین میں سے ایک عالم تھا، اس کی رحمت بھی میں ہی تھا۔ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تم مردوں کو زندہ کرتے تھے ہاتھ تمہارا چلتا تھا، رحمت ہماری چلتی تھی۔ محترم سامعین حضرات، اب صرف اس جہت کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ محبوب علیہ السلام کی ذات تو ذات رہی، وہ کس قدر رحمت ہے کہ ان کے بدن سے جو کپڑا لگے اور اس کپڑے سے جو پانی لگے اس پانی کو صحابہ بھی مشکل کشا مانے، حاجت روا مانے۔ کان کھول کے سنے وہ شخص جس کو شک ہے اور پیار سے سنے، یقین والا۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف ہے، اس کی روایت حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کرتی ہیں۔ اسماء وہ صحابیہ ہیں، ابھی صرف 16 اشخاص نے کلمہ پڑھا تھا کہ یہ بھی اسلام میں داخل ہو گئیں، اور وہ اسماء حضرت عبداللہ بن عباس جیسے جلیل القدر مفسر جن کے شاگرد ہیں، اسماء بنت ابی بکر جو خود صحابیہ ہیں، جن کے ابا جان بھی صحابی ہیں، دادا جان بھی صحابی ہیں، شوہر نامدار بھی صحابی ہیں، جن کے بھائی بھی صحابی ہیں اور بیٹے بھی صحابی ہیں۔ ان کے پاس ایک جبہ تھا، کہنے لگیں حاذہ جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں یہ کپڑا عام کپڑا نہیں ہے، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا جبہ ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسھا، سرکار اس کو پہنا کرتے تھے۔ کانت عند عائشہ، یہ میری ہمشیرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا۔ لما قبضت قبضتھا، جب ان کا وصال ہوا یہ جبہ میں نے لیا۔ پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کے بدن سے لگے ہوئے کئی سال ہو گئے، پھر بھی جبے کا عالم کیا تھا۔ لفظ سنیے، توحید کا بیان اور رسالت کا بیان اور میلاد کا بیان۔
کیا تھا؟ فرماتی ہیں نحنو نغسلھا للمرضى نستشفی بھا، ہم صحابہ میں سے جو بھی بیمار ہو جاتا ہے ہم جبے کو دھو کے پانی نچوڑ کے جب پی لیں بیماری دور ہو جاتی ہے۔ غور سے سننا اور یاد کرنا، میں ملنگوں کی بات نہیں کر رہا، میں توہم پرستوں کی بات نہیں کر رہا، میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ توحید بیان کر رہا ہوں، جنہوں نے صفہ پہ بیٹھ کر نبی علیہ السلام سے درس توحید لیا تھا، جن کے زور توحید نے دنیا کے کونے کونے میں توحید کے جھنڈے لہرائے تھے۔ وہ کیوں جبے کا پانی پی رہے تھے؟ کیا انہیں پتا نہیں تھا اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے؟ کیوں جبہ دھوتے تھے، کیوں نچوڑتے تھے، کیوں پیتے تھے؟ وہ بتا رہے تھے توحید یہ ہے، اللہ کے اذن کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، وہ چاہے تو نبی علیہ السلام کا جبہ بھی مشکل کشائی کرتا ہے۔ نحنو ہم نغسلھا، اس کو دھوتے ہیں، یہ نہیں کہا غسلنا، ایک بار دھویا، غسلنا سے بھی ہمارا عقیدہ ثابت تھا کہ ایک بار ایسا ہوا تو پھر جائز ہو سکتا ہے۔ نغسلھا جملہ اسمیہ جس کی خبر جملہ فعلیہ ہو دوام تجدد پر دلالت کرتی ہے، مطلب یہ بیان کرنا چاہتی ہے ایک بار دھونے سے اس کا اثر ختم نہیں ہوا، ہر بار دھونے سے برکت ملتی ہے۔ نغسلھا دھوتے ہیں ہم، کس کے لیے؟ للمرضى، مردہ مریض کی جمع ہے، اور مریض مشکل میں ہے، اور مشکل کشا سرکار کا جبہ ہے۔ جن کی قمیص مشکل کشا ہو کیا وہ بنفس نفیس مشکل کشا نہیں ہوں گے؟ کتنا کرم ہے، کتنی رحمت ہے، کتنا فضل ہے۔ آج اس کے ذکر میں ہم بیٹھے ہیں کہ وہ محبوب علیہ السلام آئے جن کے جبے سے لگنے والے پانی نے بھی صحابہ کی بیماریوں کو دور کر دیا۔ نغسلھا للمرضى نستشفی بھا، یہ بھی لوگوں کو وہم ہو سکتا تھا کہ بائی چانس اتفاقاً پانی پڑا تھا، پی لیا، بیماری دور ہو گئی، نیت نہیں تھی۔ اس کو یہاں لفظ رد کر رہے ہیں اس بات کو۔ نستشفی بھا، شفا پر سین طلب کا ہے، ہم طلب شفا کرتے ہیں جبے سے، جبے کے صدقے شفا چاہتے ہیں۔ اے بریلی والوں اور حق والوں اور سنت والوں، تمہارا عقیدہ وہ صحابہ سے چل کے آیا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کے جبے سے لگنے والے پانی کو مشکل کشا بھی مانتے تھے، حاجت روا بھی مانتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا۔ بلکہ بخاری شریف میں تو یوں ہے، دو مقامات پر ہے، محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک باپردہ خاتون آئی، چادر پاس تھی، کہنے لگی نسجتھا بیدی، محبوب اپنے ہاتھ سے بن کے لائی ہوں اور آپ کے لیے لائی ہوں، قبول فرما لو۔ نبی علیہ السلام نے قبول کی ہے، اوپر اوڑی ہے، اور جب اوڑی تو مجلس میں سے صحابی اٹھے، ما احسن ھذہ حق سنیھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چادر کتنی خوبصورت ہے، آپ مجھے عطا فرما دیں۔ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ فوراً چادر اتاری اور اپنے منگتے کو عطا فرما دی۔ جب چادر دی مجلس برخاست ہوئی، لامہ اصحابہ، اس شخص پہ صحابہ نے تنقید کی کہ تم نے چادر کیوں مانگی؟ تمہیں پتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو چادر کی ضرورت تھی، اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ یہاں سے منگتا خالی نہیں جاتا، تمہیں مانگنی نہیں چاہیے تھی۔ تو وہ صحابی جواب دیتے ہیں، عشق میں لوگوں کے اپنے اپنے خیال ہوتے ہیں، کہنے لگے مجھ سے پوچھو تو صحیح میں نے کیوں مانگی ہے۔ رجوت برکتھا حین لبسھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی اکفن فیھا، جواب کا خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں، میں نے کوئی گرمی سے بچنے کے لیے نہیں مانگی، میں نے تو نارے جہنم سے بچنے کے لیے مانگی ہے۔ اب لفظ سنو صحابہ کے، جو جواب آیا سب نے مانا۔ رجوت برکتھا، میں نے چادر برکت کے لیے لی ہے۔ برکت کہاں سے آئی؟ حین لبسھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سرکار کے بدن سے لگی ہے تو اس میں برکت آ گئی ہے، تو یہ فائدہ کیا دے گی؟ کہنے لگے لعلی اکفن فیھا، وہاں دے گی جہاں کوئی نہیں دیتا۔
وہ قبر جس کو سورج روشن نہیں کر سکتا، یہ چادر اس کو روشن کرے گی، اس قبر کو یہ ٹھنڈا کرے گی۔ قربان جاؤں صحابہ کرام علیہم رضوان کی عقیدے پر وہ کیا عقیدہ تھا۔ بریلی کے امام کہتے ہیں وجہ یہ تھی لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سب کو بتا دیا ہے لوگوں سرکار کے بدن سے کپڑا لگے وہ بھی مشکل کشا ہوتا ہے۔ آپ نے شاید اس میں توجہ نہ کی ہو، اس چادر کی بیٹری چارج کرنے میں کتنے سال لگے؟ کیا نبی علیہ السلام نے 10 سال اوڑی تھی؟ 10 سال کیا 10 مہینے بھی نہیں اوڑی، 10 مہینے کیا 10 دن بھی نہیں اوڑی، 10 دن کیا 10 گھنٹے بھی نہیں اوڑی۔ ایک لمحہ میں آئی ہے، دوسرے میں زیب تن فرمائی ہے، تیسرے میں منگتے نے مانگی ہے، چوتھے میں عطا فرمائی ہے، پھر بھی مشکل کشائی ہے۔ اور یہ حدیث بخاری میں آئی ہے، اس واسطے میں نے تمہیں پڑھ کے سنائی ہے، اسے ماننے میں بلائی ہی بلائی ہے اور یہ جنت کی روشنائی ہے۔ یہ سنی کی عقیدے کی سچائی ہے کہ جو صحابہ کی عقیدے کے بارے میں روشنی اور تعلیم ہے اس میں سب کی بھلائی ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن سے کپڑا لگے اللہ کی اذن سے مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے۔ محتشم صاحب حضرات، اب دیکھیے یہ پیغام جو تھا عقیدے کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے ان دھندلکوں اور اندھیروں کے زمانے میں بھی ہمیں سچا عقیدہ عطا کیا ہے اور اس کے مطابق مزید عمل کی ضرورت ہے۔ اپنے عملی میدانوں میں پوری طرح مدارس کو منظم کر کے مساجد کو اپنی تنظیمات کو آگے بڑھنا ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلاکے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اور بالخصوص موجودہ وقت میں جتنی ہماری ذمہ داری ہے اس کا احساس کرنا بھی فرض ہے اور نبھانا بھی فرض ہے۔ ڈنمارک میں گستاخانہ خاکے بنے اور ادھر امت کے اندر ایک ہلچل مچی، لیکن اس کے بعد ایک پھر خاموشی سی چھا رہی ہے۔ یاد رکھو وہ معاملہ گستاخیوں والا اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اگر وہ گستاخ اپنی طبی موت مرے اور امت میں سے کسی نے ان کے سر نہ اتارے تو کل کیا منہ دکھائیں گے ہم نبی علیہ السلام کو؟ 1.25 ارب امت ہے، 1 ارب 25 کروڑ اور 57 اسلامک کنٹریز کی OIC ہے، اور پھر کتنے بھونڈے مطالبے لوگ کر رہے ہیں کہ وہ معافی مانگے، یہ کریں وہ کریں۔ کون ہوتا ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام کا حق معاف کر سکے؟ سرکار چاہے تو معاف کرے، چاہے تو کعبے کے پردے سے نکال کے بھی سر قلم کرے۔ اس واسطے OIC ہو یا عرب لیگ ہو یا کوئی تنظیم ہو یا کوئی کسی ملک کا وزیر خارجہ ہو، گستاخوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ ایک ہی ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کتوں سے اس زمین کو پاک کیا جائے۔ اس سلسلہ میں بڑی ابھی کوشش کی ضرورت ہے۔ تحریک آغاز میں ہے اور اس کے لیے بڑے مصائب ہیں۔ ہم نے 14 فروری کو جو لاہور میں آغاز کیا تھا تحریک کا، اس دن سے ہمارے سینکڑوں علماء ابھی کیمپ جیل میں ہیں اور مسلسل یزیدی حکومت یزیدوں جیسے مظالم ہم پہ ڈھا رہی ہے، لیکن چونکہ مسئلہ ایمان کا ہے لہذا ہم با اور پرامن ضرور ہیں مگر بے غیرت نہیں ہیں۔ ہر چیز پر محبوب علیہ السلام کی ذات مقدم ہے۔ اب دیکھو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے معاملے میں 2 باتیں اس وقت لازم ہیں۔ ایک تو ناموس رسالت کا جو معیار ہے اس کو واضح کرنا، کیونکہ یہ بھی بڑا ظلم رہا ہے کہ لوگوں نے منصب نبوت کا تعارف ہی گھٹیا انداز میں کروایا۔ کسی نے کہا کہ وہ بڑا مرتبہ رکھتے ہیں کتنا جتنا بڑے بھائی کا ہوتا ہے، کسی نے کہا جتنا گاؤں کے چودھری کا ہوتا ہے، کسی نے کہا ڈاکیے کی طرح آئے تھے ڈاک دے کے چلے گئے۔ آج شرم سے ان لوگوں کے سر جھک گئے ہیں۔ اگر یہ معاملہ ہوتا تو ڈاکیے کے خاکے بن جائے تو ہوتا کیا ہے؟ بڑے بھائی اور گاؤں کے چودھری کا معاملہ کیا ہے؟ ادھر تو بخاری میں ہے، عروہ بن مسعود نے دیکھا صحابہ کرام علیہم رضوان کو، قریش مکہ کو جا کے انہوں نے کہا میں دیکھ آیا ہوں
نہ کیسر کے دربار میں وہ رونق ہے، نہ کسرا کے دربار میں جو حدیبیہ میں دیکھی ہے۔ قریش نے کہا کیا کیسر کی کرسیاں سونے کی تھیں اور حدیبیہ میں سرانے بھی اینٹوں کے تھے، تم نے کیا دیکھا؟ عروہ نے کہا ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلده، میں نے کسرا کا تھوک چاٹتے کسی کو نہیں دیکھا، اور یہاں محبوب علیہ السلام کا لعاب دھن نیچے گرتے نہیں دیکھا، جس کو بھی نیچے ہاتھ ہوتے تھے ہاتھوں پہ لے کے ماتھوں پہ سجا کے دنیا کو بتا رہے تھے۔ جن کے لعاب کی مثال نہ ہو رسالت معاب کی مثال کہاں سے آئے گے؟ لہذا جن لوگوں نے مثل کے رٹ لگائی درس قرآن دے کر سیرت کانفرنس کر کے، ان لوگوں نے خود عیسائیوں کو یہ دروازہ نکال کے دیا۔ آج انہوں نے یہ پریس میں یہ سب کچھ کی، بے وجہ تو نہیں، چمن کی تباہیاں کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ ان کی پوری ڈکشنری میں یہ جو طبقہ یہاں پاکستان میں ہے، حرمت رسول کا لفظ پہلے آیا ہی نہیں تھا آج تک۔ اب ان کو ضرورت محسوس ہونے لگی اور اپنے جرموں پہ پردہ ڈالنے لگے، اور ہم سمجھتے ہیں نفرتوں کی کتاب پڑھ کے محبتوں کا نصاب لکھنا بڑا کٹھن ہے۔ خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا، جن کے دل میں زہر ہو وہ شربت کیسے پلا سکتے ہیں؟ حق والو تم نے پہرا دینا ہے ناموس رسالت پر، اور تم نے کام کرنا ہے کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ جن لوگوں نے پہلے ہی اس معاملے میں اتنی غلطیاں کی ہیں اور بار بار جھگڑے کرتے رہے ہیں، مثل کی باتیں کرتے رہے ہیں، اب دیکھو کاغذ پہ جو خاکہ بنا تو گستاخی تب ہی تھی نا، اس خاکے کو ہمارے نبی علیہ السلام کی مثل کہا گیا۔ خاکہ مثل بنایا گیا تو پھر ہی وہ گستاخی ہے، اگر اس کو سرکار کا خاکہ نہ کہا جاتا تو کوئی گستاخی نہیں، کسی اور کا ہوتا۔ سرکار کا خاکہ قرار دیا گیا تو پھر گستاخی بنی، کیونکہ اس کو سرکار کی مثل کہا گیا۔ جن کی مثل کوئی نہیں، تو اب فیصلہ کرو، کاغذ پہ خاموش مثل ہو تو گستاخی ہے، اور 5-6 فٹ کا بھونکتا مثل کیا تو گستاخی نہیں؟ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، اور آج پوری دنیا پر فکر رضا چمک رہی ہے۔ اور کہنے والوں تم کہتے تھے یہ صرف پاکستان ہندوستان میں ہے، لیکن آج جب حروں کے دیش فلسطین میں ریلی نکلی، پیچھے بیت المقدس کا گنبد تھا اور سامنے بینر پہ نعرہ بریلی والوں کا تھا، کلنا فدا۔ ہمارے مہمان ثنا خان مصطفیٰ جناب قاری احتشام الحق صاحب نقشبندی، وہ بھی الحمدللہ، اور ان کے دوست احباب ذکر کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ 2-3 منٹ کے بعد انشاءاللہ ان کی نعت شریف شروع ہو جائے گی، اور الحمدللہ ہماری آج کی محفل نعت کے خصوصی نعت خواں جناب محمد شعیب رضا قادری صاحب آف لاہور، وہ بھی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ احباب پریشان نہ ہو، جو احباب باہر بھی گھوم رہے ہیں وہ جلد از جلد اجتماع گاہ میں لے آئیں تشریف، تاکہ آقا علیہ السلام کے ساتھ عشق و محبت کا جو رشتہ ہے وہ نہ ٹوٹے۔ آپ احباب جلد از جلد اجتماع گاہ کے اندر تشریف لے آئیں۔ معزز سامعین